حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا امامہ ان اللہ وعدنی، اے ابو امامہ سن لو، اللہ پاک نے مجھ سے ایک وعدہ فرما لیا ہے۔ غور فرمائیے، وعدہ کس کا ہے اور وعدہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھ سے میرے پروردگار نے وعدہ فرما لیا ہے، یسمعنی صلاة من صلی علی و امتی فی مشارق الارض و مغاربها وانا فی المدینہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ جب میں پردہ کر جاؤں گا، انتقال فرما جاؤں گا، تو میں رہوں گا مدینہ شریف میں قبر انور کے اندر، اور میرا غلام، میرا امتی دنیا کے جس خطے سے مجھ پر درود و سلام پڑے گا تو اللہ تعالی ان کے درود و سلام سے مجھے آگاہ فرما دے گا۔ جو لوگ معاذ اللہ رب العالمین طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں، آخرت تو تباہ ہے، دنیا بھی تباہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی سنا دیجئے۔ تقریریں اسی نیت سے سننی چاہیے کہ ہر بندہ اور خصوصاً ہم لوگ مومن ہونے کی حیثیت سے دین الہی کے مبلغ ہیں۔ کہیں بھی سرکار کا غدار اگر آواز اٹھائے گا تو کچھ باتیں حاشیے ذہن میں ہونی چاہیے، دندہ شکن جواب دے سکے۔ یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے درود و سلام سے آگاہ فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا سے پڑھنے والے غلاموں کے درود و سلام کا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب وہ لوگ سوچیں اس حدیث پاک کی ترجمانی کیسے کرتے ہوں گے اپنے اپنے دارالعلوم میں، اور اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو اور ماننے والوں کو کیا بتاتے ہوں گے؟ سرکار جانتے تھے طرح طرح کے کیڑے نکالنے والے پیدا ہوں گے، یعنی لوگ یہ کہتے ہوں گے یہ ہے نیورا شریف کی سرزمین، یہاں سے غلام آنے مصطفیٰ نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہاں نیورا شریف، کہاں مدینہ شریف؟ اولاً آواز اتنی دور پہنچے گی کیسے؟ بہت ساری بلڈنگیں، بہت ساری پہاڑیاں ہیں، بڑی لمبی دوری ہے، بہت بڑے حجابات ہیں، تو پہلا سوال کہ مدینہ شریف آواز پہنچے گی کیسے؟ اور اگر آواز بھی پہنچ گئی تو حضور تو قبر انور میں آرام کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین ان کا عقیدہ تو اور گھناؤنا ہے، تو قبر میں منو مٹی کے اندر آواز گھسے گی کیسے؟ سرکار جانتے تھے خدا کی عطا سے، اس لیے اسی حدیث میں خرافات کا پردہ چاک فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ابا امامہ ان اللہ یجعل الدنیا کلہا فی قبری فانا انظر واسمعها۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو امامہ گواہ رہنا، ہو گئے کہ جب غلام مجھ پر درود و سلام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ پوری روئے زمین کو میری قبر انور میں فرما دے گا۔ سرکار کے دیوانے جتنے بیٹھے ہیں ان کی عقل بھی سوچ سوچ کر پھٹ سکتی ہے کہ ایک قبر میں پوری دنیا کیسے سمائے گی۔ تو شارحین حدیث
اور الحمدللہ محققین نے اس کی ترجمانی اور تشریح یہ فرمائی کہ سرکار نے فرمایا پوری روئے زمین قبر انور میں فرما دے گا. اس کا مطلب یہ ہے حجابات کو سمیٹ دے گا, دوریوں کو دور فرما دے گا. میں قبر انور سے رہ کر سارے غلاموں کا درود و سلام بھی سنوں گا, اور کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے پہچان بھی جاؤں گا. الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور روشن ہو گیا کہ سرکار غلاموں کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں, سرکار غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں, اور ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اپنے پاورفل غلاموں کے ذریعے عطائیں اور نوازشیں بھی فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. لاکھ لاکھ شکر و احسان پروردگار کا. سالانہ ریت کے مطابق آج ہم اور آپ سرکار سرکاہی کے ایک جلیل القدر خلیفہ سیدنا الشیخ الشیخ عبد الحفیظ قادری تیغی رحمہ اللہ کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں, عرس میں حاضر ہیں, عرس میں حاضر ہیں. عام جلسے اور ہوتے ہیں اور جلسے عرس کی حیثیت الگ ہوتی ہے. تو اس وقت تقریر نہیں, بس صرف پوائنٹ کی دو باتیں. نمبر ایک, الحمدللہ دیوان عرس کے موسم میں سرکاری شریف, کچھوٹا شریف, بریلی شریف, اجمیر شریف, نیولا شریف کی طرف رواں نظر آتے ہیں, اور بدعقیدوں کو موقع مل جائے, ذرا سا موقع مل جائے تو طرح طرح سے کنونس کرتے ہیں, کہاں جا رہے ہو, ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. سنیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ نمبر ایک, دو تین پوائنٹس میں سے نمبر ایک, ان للہ عبادا اختصهم بحوائج الناس. اب بولیے سبحان اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا, اے غلامو جانثارو, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس انسان بھری دنیا میں کچھ بندوں کو عام بندوں کی حاجت روائی کے لیے خاص فرما رکھا ہے. یفزع الناس الیہم فی حوائجہم, لوگ جب دنیا کے معاملات میں پریشان ہو جاتے ہیں یا آخرت کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں تو گھبرا کر بازار والے کے پاس نہیں, مزار والوں کے پاس جاتے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا, مزار والوں کے پاس جب لوگ جاتے ہیں, اولئک الآمنون, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پر سکینہ نازل فرمایا ہے, حسنات و برکات کا انہیں خزینہ بنایا ہے. اس لیے پریشان حال بندوں کی مشکل کشائی فرمایا کرتے ہیں. سرکار کی حدیث سن لینے کے بعد ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے, کوئی مائی کا لال اگر بکواس کرے تو زوردار فکری تماچا ماریے گا نادان. سرکار نے فرمایا ہے کہ مزار والوں کے پاس جایا کرو. الحمدللہ حدیث میں آیا ہے مزاروں پر جایا کرو, تو صرف اپنی طبیعت سے نہیں جاتے, اشارے شریعت پر جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو تو جاتے ہیں. اب اگر کوئی نادان کہیں ایسا مل گیا کہ چلو رسول پاک کی حدیث آ گئی ہے اس لیے مان لیتے ہیں, چلو مزار پر جانا جائز, مگر جانا تو نادرا مت ورنہ شرک.
اگر کوئی خبیث ایسی بکواس کرے تو سنا دیجئے گا یہ حدیث ابن ماجہ شریف کے اندر اور دیگر احادیث کتب احادیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اطلبوا الحوائج من حسان الوجوہ. میرے آقا نے وضاحت فرما دی, ڈکلیئر فرما دیا کہ اے اللہ کے بندو, اللہ والوں کے پاس جایا کرو تو خالی مت آیا کرو, مرادیں مانگ کر آیا کرو. یہ سرکار نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے, خالی بتاؤ. اللہ والے چاہے زندہ رہیں یا قبر میں رہیں, وہاں جاؤ تو اللہ تعالی نے انہیں فیوز کا گہوارہ بنایا ہے. یوں ہی مت آیا کرو, مرادیں مانگا کرو. سرکار نے فرمایا اطلبوا الحوائج. اس میں اگر مگر اور ادھر ادھر کی گنجائش ہی نہیں ہے, بالکل وضاحت ہے. اطلبوا الحوائج, حاجتیں مانگا کرو, مرادیں مانگا کرو. اچھا ایک اور وضاحت کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے من حسان الوجوہ, روشن چہرے والوں سے مرادیں مانگا کرو. تو خبردار کو یہ نہ سمجھ لے کہ روشن چہرے والوں سے مراد ہے گورے چمڑے والے. اگر یہ مراد لے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے انڈیا میں بہت سارے فورنری آتے ہیں اور کئی تھیلے اٹھائے رہتے ہیں, تو ان کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دو, بیگ پکڑ کے کھینچے, مراد دو مراد دو مراد دو. ایسا نہیں ہے, گوری چمڑی مراد نہیں ہے. الحمدللہ اہل عشق نے فرمایا, علماء اور مشائخ نے فرمایا کالا ہے تو کیا ہوا, دل میں اگر عشق کا جمال رہے گا تو چہرے پر رنگ بلال رہے گا. جب میں ثاقب القادری خادم ہونے کی حیثیت سے اپنی طرف سے صرف وضاحت نہیں کر رہا ہوں, حدیث شریف میں آ گیا ہے. الحمدللہ, اس سے بڑھ کے کیا وضاحت ہے. سرکار نے فرمایا من کثرت صلاته فی اللیل حسنت وجهه فی النہار. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے رات کے سناٹے میں اٹھ کر جب اللہ کی عبادت کرتے تو یاد رکھنا, سرکار نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا, رات کے سناٹے میں جس کا سینہ ذکر الہی سے معمور رہے گا دن بھر اس کے چہرے پر نور رہے گا. ایسی وضاحت. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم اہل نسبت اہل عشق گلی گلی میں گنگنایا کرتے ہیں. اپنے نسبت والے بھائیوں کو دیکھ لیا, ایمان تازہ ہوتا ہے, چہرہ دیکھا اور دور سے سمجھ میں آنے لگتا ہے غدار نہیں وفادار آ رہا ہے, اور کچھ پہچان بھی ہے. ہر غم سے دور ہے دل میں سرور ہے, ہر غم سے دور ہے دل میں سرور ہے, عشق نبی کے صدقے چہرے پہ نور ہے, عشق نبی کے صدقے چہرے پہ نور ہے, عشق نبی کے صدقے چہرے پہ نور ہے. ہماری تقریر اب ختم ہوتی ہے, مگر ایک بات اور, جگہ جگہ لوگ بکواس کیا کرتے ہیں. الحمدللہ عرس کی محفل میں آتے ہیں اور محفلوں میں آتے ہیں. مجھے گزارش کی ہے کہ دل کا دروازہ اور ذہن کا دروازہ کھول کر بیٹھنا چاہیے. اور الحمدللہ جتنی تقریر ہوئی سب باکمال تقریریں تھیں, مگر جب قرآن و حدیث کی روشنی میں پیغام دیا جائے تو کوشش یہ رہنی چاہیے کہ اس دلیل کو سینے میں اتاریں
تاکہ کبھی بھی ناجائز راستے دکھانے والے لوگ اگر جملے نکالیں تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کا جواب دے سکیں۔ الحمدللہ سرکار کے کرم سے ہم لوگ مزار پر آتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں بہکاتے ہیں۔ ہم نے کہا تمہاری دلیل سنیے، غدار کتنی بڑی کٹوتی کرتے ہیں اور غداری کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، حدیث پاک سے ایک دلیل لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور۔ میں نے کہا ترجمہ کرو، تو کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، اے لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا ہے۔ بولیے استغفر اللہ، جاگے ہیں تو بول دیجئے استغفر اللہ۔ یہاں وہ گھوٹالہ کیا گیا کہ ہمارے بھولے سنی عام بھائی نہیں جان پائیں گے۔ الحمدللہ پیران طریقت باخبر ہو سکتے ہیں، علماء باخبر ہوتے ہیں، آپ کو بیدار کرتے ہیں۔ ایمان چھیننے والا ترجمہ کیا، مثلا بہت سارے نادان ہیں، آج بھی وہابی لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں، کہیے کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جو اہل حدیث ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ چلو یہاں تک ٹھیک ہے، الٹا سیدھا جو بھی کیا، محمد رسول اللہ۔ اہل حدیث ترجمہ کرتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ بولیے استغفر اللہ۔ اور ہم سنیوں کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے تھے اور ہیں میں کتنا فرق ہے۔ ناپاکوں نے ایمان چھیننا چاہا تھا، اب اگر کوئی مردود آ کر کہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے تو بے جھجک کہہ دیجئے گا جناب آپ بھی مسلمان تھے، اور کوئی کہہ دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو دل سے قریب کر لیجئے گا کہ یقیناً آپ بھی مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں اسی تھے اور ہیں میں گاڑی پھنسائی اس نے۔ نادانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کنت نہیتکم، میں نے تم لوگوں کو قبروں پر جانے سے منع کر دیا ہے۔ مگر الحمدللہ باخبر لوگ جانتے ہیں کہ ڈکشنری میں کنتو کا ترجمہ ہے نہیں ہے تھا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کنتو نہیتکم، اس ارشاد کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے غلاموں میں نے تم لوگوں کو قبروں پر جانے سے روک دیا تھا۔ اب میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں سلام اور دعا سے پہلے۔ ہاں اور ہے میں کتنا فرق ہے محسوس کیجئے۔ لفظ تھا بتاتا ہے کہ اب وہ حکم نہیں رہا۔ میں نے تم لوگوں کو قبروں پہ جانے سے منع کر دیا تھا، یہ تھا بتا رہا ہے کہ سرکار نے ممانعت اور بندش اٹھا لی ہے۔ اگلا ترجمہ، یعنی حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی، دھوکہ دے رہے تھے وہ غدار لوگ، حدیثیں پوری سناؤ۔ ایسے مولوی کہیں نظر آ گئے تو تصور میں ہم نے کہا اے ملا جی آگے پڑھو یا آگے بڑھو۔ حضرت یہ تو کہا جاتا ہے آگے پڑھو یا آگے بڑھو، چھپا کیوں رکھا؟ ارے پوری حدیث پڑھو، کٹوتی کیوں کر رہے ہو؟ میرے بھائیو میرے دوستو، خدا کا شکر ہے، سرکار کا کرم ہے کہ الحمدللہ بافیض آستانے پر عرس حفیظی میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے سرکار کی بارگاہ سے کرم کی بھیک سمیٹنے آئے۔ یاد رکھیے گا کوئی بھی آیت جب تک پوری نہ پڑھی جائے
ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے. بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ پوری اگر نہ پڑھی جائے تو ایمان چلا جائے گا. جیسے ایک دلیل دوں قرآن سے. قرآن میں آیا ہے, ذہن صاف رکھیے گا, ذہن صاف رکھیے گا. قرآن میں آیا 30ویں پارے میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. قرآن میں آ گیا, اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے. اللہ اکبر. اب جتنے باشعور لوگ ہیں جو جاگ رہے ہیں وہ بھی ہمیں جواب دیں, اور جو سو رہے ہیں انہیں جگائیں تاکہ چند جملے وہ سن لیں. جواب دو. جتنے ہمارے بھائی اور بزرگ بیٹھے ہیں, باشعور بچے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین کوئی تیار نہیں ہوگا یہ سننے کو کہ نمازیوں کے لیے جہنم ہو سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نماز جو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. ایمان سلامت ہے تب نماز جو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. مگر قرآن میں ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہی نہیں, جہنم کا بہت بھیانک گڈھا ہے. اچھا ایک جگہ اور قرآن شریف میں آیا, اس طریقے سے بہت سارے مقامات ہیں. قرآن میں آیا لا تقربوا الصلاة. نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم تو جانے دیجئے. دوسری آیت میں ہے اے لوگو, اے مسلمانوں, اہل ایمان سے خطاب ہے, اے مسلمانوں نماز کے قریب بھی مت جایا کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی مسلمان اسے گوارا کرے گا؟ نہیں, اس لیے کہ پوری آیت نہیں پڑھی گئی ہے. تو سنیے پوری آیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. شروع اسلام میں ایسا تھا, جب شراب منع نہیں ہوئی تھی تو مسلمان مسجد میں آتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے اور نشے کی حالت میں جھومتے بھی رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اے مسلمانوں جب شراب اور نشے کی حالت میں رہا کرو تو میری نماز کے قریب مت آیا کرو. اب تو الحمدللہ بات خوب سمجھ میں آ گئی. ویسے ہی وہ آیت فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ایسے نمازی جو نماز کو اپنی طبیعت کے مطابق پڑھتے ہیں کہ چلو فجر میں سو جائیں گے, اٹھیں گے تو دیکھا جائے گا پڑھ لیں گے, یا ظہر میں پڑھ لیا جائے گا. ظہر کی نماز میں غفلت برتی ہے, چلو عصر میں مغرب میں پڑھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے ایسے غافل مسلمانوں کے لیے اپنی طبیعت کے مطابق پڑھنے والے نمازیوں کے لیے جہنم کا گڈھا ہے. اب تو الحمدللہ وضاحت ہو جاتی ہے. بس آخری وہ جملہ اس کی وضاحت کر کے تقریر ختم. کہ جو ان لوگوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی کہ نبی نے فرمایا کنت نہیتکم, اے مسلمانوں تم لوگوں کو میں نے قبروں پہ جانے سے منع کر دیا تھا. تو اگلا ٹکڑا حدیث پاک کا یہ ہے فزوروہا. سرکار نے فرمایا پہلے میں نے منع کر دیا تھا, مگر اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ مزاروں پر قبروں پر جایا کرو. سرکار نے ریزن بھی بتا دیا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. اس لیے کہ قبروں پر جاؤ گے تو یہ جانا تمہیں دنیا میں نیکوکار بنائے گا اور آخرت میں جنت کا حقدار بنائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
قبروں پر جایا کرو. اچھا سرکار نے منع فرمایا, اس میں بھی حکمت. اجازت دی, اس میں بھی حکمت. سرکار کے تشریف لانے سے پہلے قبروں میں جتنے لوگ تھے وہ کفار تھے, مشرکین تھے. تو سرکار نے فرمایا غلاموں قبروں پر مت جانا, یہ لوگ اس لائق نہیں ہیں. اور جب سرکار نے کلمہ پڑھا کر الحمدللہ سب کا سینہ عشق حبیب کا مدینہ بنا دیا, جب سرکار نے دیکھا کہ میرے غلام دنیا سے جانے لگے تو ارشاد فرمایا اے مسلمانوں اب جو نئی نئی قبریں بن رہی ہیں ان کی قبروں پر جایا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں نیکوکار بنا دے گا. اللہ تعالیٰ قبروں پر مزاروں پر حاضری کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سرکار نے فرمایا دنیا میں پابندی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے, یعنی کرم کی ایسی بھیک ملتی ہے کہ زندگی سنور جاتی ہے. اور سرکار نے فرمایا آخرت کا سرمایہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اسلام و شریعت زندہ باد. عرص حفیظی